أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین. آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 تا 157 تک کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے خدا کی راہ میں مردہ ہے، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور تھوڑے سے بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور نقصانوں سے مالوں کے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور میووں کے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب پہنچے ان کو مصیبت، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو کہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانیاں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر. ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اوپر ایک خاص ناگوار واقعے میں صبر کی تعلیم اور صابرین کی فضیلت پر بیان فرمائی تھی. آیات آئندہ میں اور بھی بعض واقعات خلاف طبع کی تفصیل اور اس میں صبر کی ترغیب اور فضیلت بیان فرماتے ہیں، جن میں قتل و قتال مع الکفار کا مضمون مقدم فرماتے ہیں. دو وجہ سے: اول باوجہ اعظم ہونے کے کہ اعظم پر صبر کرنے والا اصغر پر بدرجہ اولا صبر کرے گا، یعنی بڑی مصیبت پر صبر کر لیا اگر تو چھوٹی پر صبر کرنا اس کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گا. دوسرے خاص طور پر مناسب مقام ہونے کی وجہ سے، کیونکہ معترضین اعتراض کرنے والے مذکورین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تھا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اس آیت کے اندر شہداء اور انبیاء کی حیات برزخی اور اس کے درجات میں تفاضل کا بیان ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اسلامی روایات کی روح سے ہر مرنے والے کو برزخ میں ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے جس سے وہ قبر کے عذاب یا ثواب کو محسوس کرتا ہے. اس میں مومن اور کافر یا صالح اور فاسق میں کوئی تفریق نہیں، لیکن اس حیات برزخی کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ تو سب کو عام اور شامل ہے، کچھ مخصوص درجے انبیاء علیہ السلام اور صالحین رحمت اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اور ان میں بھی باہمی تفاضل ہے. اس مسئلے کی تحقیق پر علماء کے مقالات اور تحقیقات بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے جو بات اقرب الی الکتاب و سنت ہے اور شبہات سے پاک ہے، اس کو سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے بیان القرآن کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے. اس جگہ اسی کو نقل کرنا کافی معلوم ہوا. بس اس حیات میں سب سے قوی تر انبیاء علیہم السلام ہیں، پھر شہداء، پھر اور معمولی مردے. البتہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اولیاء اور صالحین رحمت اللہ بھی اس فضیلت میں شہداء کی شریک ہیں. سو مجاہدہ نفس میں مرنے کو بھی معنن شہادت میں داخل سمجھیں گے.
اس طور پر وہ بھی شہداء ہوگی۔ یا یوں کہا جائے کہ آیت میں شہداء کی تخصیص عام قرون کے اعتبار سے ہے، شہداء کے ہم مرتبہ دوسرے لوگ صالحین اور صدیقین کے اعتبار سے نہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی شہید کی لاش کو خاک خوردہ پایا، سمجھ لے کہ ممکن ہے اس کی نیت خالص نہ ہو، جس پر مدار ہے قتل کی شہادت ہونے کا، اور صرف قتل شہادت نہیں ہے، اور اگر فرضاً ایسا شہید خاک خوردہ پایا جائے جس کا قتل فی سبیل اللہ اور اس کا جامع شرائط شہادت ہونا دلیل قطعی تواتر وغیرہ سے ثابت ہو، یعنی جس کا شبہ صاحب روح المعانی کو ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ میں کہا جائے گا کہ حدیث میں جس چیز کی تصریح ہے وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام اور شہداء رحمت اللہ کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، یعنی مٹی ان کے جسم کو خراب نہیں کر سکتی۔ اجزائے ارضیہ مٹی وغیرہ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے ان کے جسم کا متاثر ہو کر فنا ہو جانا پھر بھی ممکن ہے، کیونکہ زمین میں اور بھی بہت سی اقسام اور انواع کی دھاتیں اور ان کے اجزاء اللہ تعالی نے رکھ دیے ہیں۔ اگر ان کی وجہ سے کسی شہید کا جسم متاثر ہو جائے تو اس آیت کے منافی نہیں۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ امتیاز اجساد شہداء کے لیے کافی ہے کہ دوسری اموات سے زیادہ مدت تک ان کے اجساد خاک سے متاثر نہ ہو، گو کسی وقت میں ہو جائے، اور احادیث سے یہی امر مقصود کہا جائے کہ ان کی محفوظیت اجساد کی خارق عادت ہے، اور خارق عادت کی دونوں صورتیں ہیں، حفظ مؤبد اور حفظ طبیعی، اور چونکہ عالم برزخ حواس یعنی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ وغیرہ سے مدرک نہیں ہوتا، اس لیے لا تشعرون فرمایا گیا کہ تم ان کی حیات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مصیبت میں انا للہ وانا الیہ راجعون کو سمجھ کر پڑھا جائے تو تسکین قلب کا بہترین علاج ہے۔ صابرین کی طرف نسبت کر کے جو یہ کہ وہ مصیبت کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون کہا کرتے ہیں، حقیقت میں مقصود اس کی تعلیم سے یہ ہے کہ مصیبت والوں کو ایسا کہنا چاہیے، کیونکہ ایسا کہنے میں ثواب بھی بڑا ہے، اور اگر دل سے سمجھ کر یہ الفاظ کہے جائیں تو غم اور رنج کے دور کرنے اور دل کو تسلی دینے کے معاملے میں بھی اکثیر کا حکم رکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور جو مضمون بشارت کو ان کو سنایا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر جدا جدا خاص خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے مبذول ہوں گی، اور سب پر بالاشتراک عام رحمت بھی ہوگی، اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت حال تک رسائی ہوئی کہ حق تعالیٰ کو ہر چیز کا مالک اور نقصان کا تدارک کر دینے والا سمجھ گئے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی ہیں جو سیدھے راہ پر ہیں، ہدایت پر۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔